اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین سیدنا ومولانا بالقاسم محمد صلی علی محمد وعلی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد جن مرحومین کے ایصال ثواب کے علاج مجلس اعزاء ہے جن کے نام لیے گئے انہیں شامل کرتے ہوئے ایک مزید بلندتر صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ایک اور شب جمعہ ہمارے شامل حال فرمائی۔ شب جمعہ شب اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے۔ ایک حدیث ہے بہت لطیف جس میں حضور نے فرمایا کہ اے علی آپ کو باقی انسانوں پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی شب جمعہ کو باقی راتوں پر حاصل ہے۔ یہ حضور کا ایک طریقہ کار تھا کہ مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کو ان چیزوں سے شباہت دے کر بھی بیان کرتے تھے جن کی فضیلتیں پہلے ہی سے مسلمانوں کے ذہنوں میں اسٹیبلش تھیں۔ مثلا کعبے کی عظمت کو مسلمان جانتے ہیں تو حضور نے فرمایا اے علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ مثلا سورہ قل هو اللہ احد کی عظمت کو مسلمان جانتے ہیں کہ 3 مرتبہ آپ پڑھیے تو پورے قرآن کا ثواب ہے کہ یا علی آپ کی مثال انسانوں میں ویسی ہے جیسے سورہ قل هو اللہ احد کی مثال قرآن میں ہے۔ اسی طریقے سے شب جمعہ کی عظمت کو مسلمان جانتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اے علی آپ کی فضیلت باقی انسانوں پر ویسی ہے جیسی شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ہے۔ تو یہ عظمتوں والی رات ہے چونکہ ہر ہفتے یہ ریپیٹ ہوتی ہے تو لہٰذا وہ عید کا جو کانسیپٹ ہے وہ فقط عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے لیے ہمارے ذہن میں ہے، یا مثلا عید غدیر تو سب سے بڑی عید ہے، لیکن ہر جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ ہر جمعہ کا دن حضرت حجت سے منسوب ہے، انہیں یاد کرنے کا دن ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے اپنے آپ کے تعلق کی مزید تقویت کا دن ہے اور شب ہے۔ مولا سید سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں 6 کمالات اور فضائل عطا کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس پہ بات کی جائے اور ہم کیسے اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، ہماری زندگی میں کیا اس پر اس کا اثر ہونا چاہیے۔ امام نے فرمایا کہ اعطینا العلم والحلم والسماح والفصاح والشجاع والمحبہ فی قلوب المؤمنین۔ یہ مولا نے دربار یزید میں خطبہ دیتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا کہ یزید اللہ عز و جل نے ہم اہل بیت کو 6 فضائل وہ عطا کیے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا کے کسی اور خاندان میں نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، ویسا علم جو اہل بیت کا ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ حلم عطا کیا یعنی صبر و ضبط،
دعاؤں میں ہے کہ پروردگار میں اس علم سے پناہ چاہتا ہوں جس میں حلم نہ ہو. اگر علم ہے لیکن حلم اور برداشت نہیں ہے تو وہ علم فائدہ دینے کے بجائے نقصان پہنچا جائے گا. اس لیے انبیاء علیہ السلام میں حلم بہت ہوتا تھا، تحمل بہت ہوتا تھا. اکثر انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوپانی کے لیے پہلے متعین فرمایا، یعنی جانوروں کو وہ چرائیں لے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ جانوروں کو چرا کر اور چوپانی کے پیشے سے تحمل کو حاصل کر لیں، کیونکہ ہر ایک جانور کو آپ ہر بات سمجھا نہیں سکتے، اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، صبر و ضبط کرنا پڑتا ہے اس وقت. جب صبر و ضبط تمہارا جانوروں پر ہو جائے تب آ کر انسانوں پہ کام کرو. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے نام پر ایک صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ ہمیں علم عطا کیا ہے اور ہمیں حلم بھی عطا کیا ہے، صبر و ضبط، برداشت. کتنا ضبط تھا امام حسین علیہ السلام میں، آپ تصور فرمائیے گا. ورنہ فقط ایک کن فیکون کی دیر ہے کہ پورا لشکر تہس نہس ہو جائے، لیکن حلم ہے امام حسین علیہ السلام میں. علم، حلم، سماحہ. سماحہ کہتے ہیں بلندی، سخاوت. اس کو سخاوت کے معنی میں بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، اور سماحت کا مطلب ہے کہ ایک عزت وقار. ان کی شخصیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ہیبت عطا کی ہے. والفصاحہ، اور فصاحت ہمیں عطا کی ہے. والشجاعہ، شجاعت عطا کی ہے. اب آپ سوچئے گا امام زین العابدین علیہ السلام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اس وقت قید ہیں، لیکن دربار یزید میں کہہ رہے ہیں کہ شجاع ہم ہیں. بظاہر یہ بات اس سے میچ نہیں کرتی بظاہر، لیکن امام صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم مظلوم ضرور ہیں لیکن مجبور نہیں ہیں. تو ہم مالک و مختار ہیں، ہم شجاع ہیں. اللہ تعالیٰ نے شجاعت ہمیں عطا کی ہے. یہ مصلحت کی تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو امر ہے اس پر ہم پابند ہیں. والمحبہ فی قلوب المومنین، بہت غور کیجئے گا، امام نے کہا اللہ نے مومنین کے قلوب میں ہماری محبت عطا کی ہے. دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے. امام نے کہا ہمیں اللہ نے 6 چیزیں عطا کی ہیں. ان 6 میں امام نے 5 امور کا تعلق تو خود ان کی ذات سے، علم ان کے پاس ہے، حلم ان کے پاس ہے، سماحت یعنی سخاوت ان کے پاس ہے، فصاحت ان کے پاس ہے، شجاعت ان کے پاس ہے. لیکن ایک امام نے ایسی شے بتائی جس کا تعلق آپ سے، وہ آپ کے پاس ہے. والمحبہ فی قلوب المومنین، کہ اللہ نے ہمیں جو چھڑی شے عطا کی ہے وہ ہے کہ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہوئی ہے. یعنی یزید تو ہم سے تخت خلافت چھین سکتا ہے لیکن تو مومنین کے دلوں سے ہماری محبت کو نہیں نکال سکتا. وہ جو محبت، آپ محبت اہل بیت ہی میں تو تشریف لاتے ہیں نا، عرش شب جمعہ محبت اہل بیت ہی میں تو تشریف لاتے ہیں امام بارگاہ. تو یہ جو محبت ہے دنیا کے کونے کونے میں دیکھیے گا، جہاں کہیں کوئی مومن پہنچتا ہے سب سے پہلے وہ باتوں باتوں میں پوچھتا ہے کہ ہاں امام بارگاہ کہاں ہے، بالفاظ دیگر مولا کا ذکر کہاں ہو رہا ہے. اور بالخصوص محرم اگر ہو، بالخصوص اگر محرم ہو تو جہاں اگر اس کو ٹریول کرنا پڑ جائے تو پہلے ہی سے معلوم کر کے رکھتا ہے کہ میں مجلس کہاں ہو رہی ہے اس شہر میں. یہ وہ اہل بیت کی محبت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے دلوں میں رکھی ہوئی. امام نے کہا یہ محبت قیامت تک باقی رہے گی، اس کو کوئی نکال نہیں سکتا. یعنی تم ہم سے ظاہری تخت و تاج لے سکتے ہو، خلافت لے سکتے ہو، تم ہمیں زندان میں ڈال سکتے ہو، لیکن مومنین کے دلوں سے ہماری محبت کو تم نہیں چھین سکتے. بس شرط یہ کہ کوئی مومن ہو. مومن ہونے کی علامت ہوتی ہے عزیزوں. آپ نے مباہلہ کا واقعہ ہزاروں مرتبہ سنا ہے، فضائل کے باب میں سنا ہے، لیکن اس کو اس طرح سے بھی سنیے گا. جب نجران کی عیسائی آئے تھے نا، تو انہوں نے حضور سے جب مکالمہ ہوا ان کا، تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ ہم نجران سے، اس زمانے میں کوئی لائیو ٹیلی کاسٹ ہو نہیں رہا تھا کہ حضور سے ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہم کوئی نیوز میں بھی نہیں آئے گا، ہم جائیں گے. کیونکہ خبر پہنچی تھی کہ ایک رسول آئے ہیں جس نے دعویٰ کیا ہے رسالت کا کہ میں رسول ہوں اور عیسیٰ کے بعد میں خاتم ہوں. تو وہاں لوگوں میں بڑی ایمبیگوٹی تھی کہ واقعی یہ رسول ہے یا نہیں. تو کچھ لوگوں نے گروپ بنایا اور انہوں نے کہا کہ پادریوں نے کہ ہم جائیں گے وہاں جا کے گفتگو کریں گے، آ کے واپس کہہ دیں گے کہ ہم نے اس شخص سے گفتگو کی، ہم تو مطمئن نہیں ہو پائے، ہمیں لگتا نہیں کہ وہ رسول ہے، تاکہ ہماری حاکمیت قائم رہے. تو انہوں نے اس طرح کا منصوبہ بنایا تھا. وہ آتے تھے، آ کر لج بازی کرتے تھے، بحث کرتے تھے، اور آخری دن جب اٹھ کے جانے لگے کہ ہمیں تو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، تو قرآن نے انہیں روک لیا اور کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ایسے کہاں جا رہے ہو؟ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر علم آ جانے کے بعد بھی کوئی کٹ حجتی کرتا رہے تو ان سے کہو کہ جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، پھر جھوٹوں پر مل کر اللہ کی لعنت کو طلب کرتے ہیں.
موبائلہ مجھے اس وقت نہیں سنانا، وہ انشاءاللہ جشن عید موبائلہ میں اگر توفیق رہی اور حیات رہی تو میں تو یس کر رہا ہوں کہ اس وقت جب انہوں نے آئے نا حضور سے گفتگو کرنے کے لیے، تو حضور نے کہا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. تو حضور نے اس وقت کہا کہ اگر تم واقعی عیسیٰ کے ماننے والے ہو تو تم میں کوئی علامت تو نظر نہیں آتی عیسیٰ کی. اس واقعے کو پڑھ کے میں یہ سوچتا رہا کہ ہم قیامت میں پہنچے اور ہم کہیں مولا علی علیہ السلام سے کہ ہم آپ کے ماننے والے اور محب ہیں، اور انہوں نے پلٹ کر سامنے سے کہا کہ تم ماننے کا دعویٰ تو کر رہے ہو لیکن کوئی علامت تو نظر نہیں آتی. کیونکہ رسول اللہ نے ان کے دعوے کو قبول نہیں کر لیا ایسے ہی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو قبول ہو گیا دعویٰ. حضور نے کہا تم میں کوئی علامت ہے، کوئی سائن ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو زاہدانہ زندگی گزارتے، تم نے تو سونے اور چاندی کا زرق برق لباس پہنا ہوا، یہ کون سی علامت ہے؟ بات واضح ہو رہی؟ تمام صاحبان ایمان کے احترام رکھتے ہوئے بہرحال ایک علامت وہ بھی ہے کہ جو چہرے پر ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور تمام ائمہ علیہ السلام کے چہرے پر ایک علامت تھی. اے نوجوان دوست، وہ دین نہیں جس دین میں عمل پہ کامل یقین نہیں. اکبر کے ریش تھی تجھے داڑھی ہے ناگوار، لیلا کے چاند سے تو زیادہ حسین نہیں. زیادہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو بہرحال علامت ہے. ایمان کی کوئی علامت ہے؟ کچھ ہیں ظاہری علامتیں، وہ بھی اہم ہے. کچھ ہیں جو فاؤنڈیشن سٹون کی حیثیت رکھتی ہیں. حضور ایک مقام سے گزر رہے تھے، چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے کہا من انتم، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا نحن مومنون، ہم ایمان رکھنے والے ہیں. بہت بڑا دعویٰ تھا رسول اللہ کے سامنے. حضور نے کہا تم نے بہت بڑا دعویٰ کیا، ما حقیقت و ایمانکم، تمہارے ایمان کی کوئی حقیقت ہے، کوئی علامت ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 3 علامتیں کہ ہم مومن ہیں. پہلی علامت، غور کیجیے گا، ہم خدا کی رضا پر راضی رہتے ہیں. دوسرا، اپنے امور کو خدا کی ذات پر تفویض کر دیتے ہیں، یعنی پوری کوشش کر لینے کے بعد نتیجہ اس کے اوپر ہے جیسا وہ چاہے. سبحان اللہ. اور تیسرا، اس کے امر کے سامنے پھر جو وہ فیصلہ کر دے اس پر تسلیم ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یاد رہیں گی، خدا کی رضا پر راضی رہتے ہیں. دوسرا، اپنے امور کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں، جو وہ فیصلہ کرتے جو اس کی قضا ہو اس پر تسلیم ہو جاتے ہیں. جانتے حضور نے کیا جواب دیا انہیں؟ حضور نے کہا تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم مومن ہو، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، یہ حضور نے کہا ان کنتم صادقین، کیونکہ دعویٰ بہت بڑا ہے. اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، تم فقط مومن نہیں ہو، انتم علماء بل حکماء، تم تو علماء میں سے ہو بلکہ علماء سے بڑھ کر حکماء میں سے ہو. اور کادوا ان یکن من حکمت الانبیاء، بہت نزدیک ہے کہ تم انبیاء کی حکمت کے پاس پہنچ جاؤ. اتنی بڑی بات ہے. اگر تم میں واقعی علامت ہے اور تم واقعی سچے ہو اپنی بات میں، تو تم تو انبیاء کے قریب ہو. یہ اتنی بڑی صفت ہے، اپنے امور کو خدا کے سپرد کرنا، اس کی قضا پر تسلیم ہو جانا. پڑھ لینا میرا آسان ہے، سن لینا آپ کا آسان ہے، لیکن عمل کرنا پوری زندگی پر محیط آسان نہیں. یہ آتا ہے آہستہ آہستہ تمرین سے. تو یہ حضور نے کہا ایمان کی علامت جب پوچھی انہوں نے، ان لوگوں نے حضور کو ایمان کی علامت یہ بیان کی. یہ بہت اہم ترین، یہ آپ کی زندگی کے تمام معاملات پر محیط ہے. اور ابھی رمضان المبارک بھی شروع ہو جائے گا، رجب گزر گیا دیکھتے ہی دیکھتے، شعبان آدھے سے زیادہ گزر گیا، اور ایسا لگے گا کہ آپ پلک جھپکتے ہی اب رمضان میں داخل ہو جائیں گے. وقت نہیں بچا زیادہ. تو رمضان خاص وہ مہینہ آ رہا ہے. ایک حدیث میں نے پڑھی کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ رمضان سے اول السنہ، سال کا آغاز رمضان سے ہوتا ہے. بڑی عجیب حدیث ہے نا. سال کا آغاز تو محرم سے ہوتا ہے، جورجن کیلنڈر کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے شمسی سال جو ایران میں کیلنڈر ہے. تو مولا علی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سال کا آغاز رمضان سے ہوتا ہے؟ اول سنہ، ابتدائی سال جو پہلا آغاز ہے وہ رمضان سے. یہاں علماء نے لکھا ہے ہر طرح کا الگ الگ سال ہے. قمری سال ہے، ایک شمسی سال ہے، جورجن کیلنڈر کا اپنا سال ہے پورا ایئر.
رمضان سے جس سال کا آغاز ہوتا ہے وہ سال تربیتی ہے. تربیت کے پہلے اس پورے کیلنڈر میں تربیت کے پہلے مہینے کا نام رمضان ہے. یہاں سے تربیت پھر سے اپنے آپ کو چارج کر لو. ہاں، تو جب حضور رمضان کے چاند کو دیکھتے تھے تو ایک دعا کرتے تھے. رمضان میں حضور، میں اگلے شب جمعہ انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی بات بھی کروں گا دوبارہ سے. رمضان میں حضور چاند کو دیکھ کر 7 دعائیں مانگتے تھے، 7 چیزوں کو، ایک جملے میں 7 چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں گی انشاءاللہ. کہتے تھے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامہ والاسلام والعافیت المجللہ والرزق الواسع ودفع الاسقام. پروردگار، یہ جو ہم نیا چاند دیکھ رہے ہیں، اس نئے چاند کے عوض ہمیں امن، ایمان، سلامتی، اسلام، عافیت، رزق واسع اور امراض سے دوری عطا فرما. ان میں سے ہر ایک پر الگ الگ گفتگو ہو سکتی ہے. یہاں پر بھی حضور نے امن کی دعا مانگی، امن و امان، اور اس کے بعد دعا مانگی ہے ایمان کی. امن کا مطلب ہے کہ آپ کی جان سلامت رہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ظاہر ہے آپ کا وجود باقی رہے. پاکستان میں ایسے بھی حالات رہے اور بھی دنیا میں بعض مقامات پر جب رمضان بھی آیا تب بھی امن نصیب نہیں ہو سکا. 2010 کا آپ کو رمضان اگر یاد ہو تو لاہور میں 21 رمضان کے جلوس میں بم بلاسٹ ہوا جس میں سینکڑوں مومنین کی شہادتیں ہوئیں. اسی سال یوم القدس پر کوئٹہ میں بلاسٹ ہوا، اس میں 70 سے اوپر مومنین کی شہادتیں ہوئیں. جناب امجد صابری صاحب کی شہادت رمضان کے مہینے میں ہوئی. تو حضور نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار، اس رمضان کے نئے چاند کو دیکھ کر میں تجھ سے پہلی دعا کرتا ہوں کہ تو رمضان میں ہمیں امن و امان نصیب فرما، والایمان، اور ایمان عطا کر. یعنی جو ایمان ہے وہ ایمان محکم رہے ہمارا. بات واضح ہو رہی؟ اچھا، جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس 3 صفتیں ہیں. حدیثیں ہی سنا رہا ہوں ایک کے بعد ایک میں آپ کی خدمت میں. حضور نے کہا کہ جسے اللہ ایمان عطا کرتا ہے اسے 3 نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے. العز فی الدنیا والآخرہ، والفلج فی الدنیا والآخرہ، والمہابہ فی صدور الظالمین. پہلا، اسے دنیا اور آخرت میں اللہ عزت عطا کرتا ہے جس کے پاس ایمان ہے. سبحان اللہ، جب ایمان رکھنے والے کو اللہ عزت عطا کرتا ہے تو جو امیر المومنین ہے جس کے صدقے میں ایمان ہے. اللہ اکبر. مل کے صلوات بیت نام امیر المومنین حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و محمد. ان کی تربیت کے لیے ایک نعرہ ہی لگاتے ہیں آپ وہیں سے بیٹھے بیٹھے. آج امام حسین علیہ السلام پر 1400 سال بعد بھی آپ ویسے گریا کرتے ہیں جیسے آپ کی زندگی کا پہلا محرم ہو. وہ کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام حسین کے نام میں عزت عطا کی ہے. جی، امام حسین علیہ السلام تو خود عزتوں کے بانٹنے والے ہیں باذن پروردگار. آپ تصور کیجئے گا، حضرت حر، حضرت حبیب ابن مظاہر، حضرت جون غلام حبشی، حضرت سید ابن عبداللہ، عابس بن شبیب شاکری، یہ اصحاب باوفا امام حسین علیہ السلام. امام حسین کا کوئی عشرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ان اصحاب باوفا کا ذکر نہ آ جائے اس عشرے میں. جو امام حسین علیہ السلام سے متصل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی عزت عطا کی ہے. یہ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان خلق کیا تھا، وہ حسین کا ذوالجناح. امام حسین کا کوئی عشرہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب کہیں نہ کہیں ذوالجناح امام حسین کا ذکر نہ آ جائے. وہ بظاہر وہ جانور کے جو امام حسین علیہ السلام سے متصل ہو گیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس دنیا میں کتنے بلینز آف اسٹارز ہیں آپ جانتے ہیں؟ ایک بی بی سی کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا، جس میں ایک انالیسس تھا کہ اس وقت دنیا میں ڈیزرٹ ہے نا، ڈیزرٹ میں جتنے ریت کے ذرات ہیں وہ زیادہ ہیں یا آسمانوں پر اسٹارز زیادہ ہیں؟ آپ کین یو امیجن کہ ریت کے ذرات کتنے ہوں گے دنیا کے ساری ڈیزرٹس کے ریت کے ذرات. اور اس رپورٹ کا نتیجہ یہ تھا، میں اس وقت اپنے آپ میں تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہوں لیکن فیو ٹائمز لکھا ہوا تھا زیادہ ہیں آسمانوں کے اسٹارز ریت کے ذرات سے. اچھا، پتہ نہیں ٹریلینز کی تعداد میں اسٹارز ہیں، لیکن آپ کو کسی ستارے کے ذکر پر وہ جوش نہیں آتا کہ جو ایک ستارے کے ذکر پر آتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟
کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ستارہ در فاطمہ زہرا سے منسوب ہے. بات واضح ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ شے کائنات کی کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے منسوب ہوگی اس سے عزت نصیب ہوگی، چاہے وہ کوئی جانور ہو، چاہے وہ کوئی ستارہ ہو، سبحان اللہ، چاہے وہ کوئی ایک عام سا ایسا انسان ہو بظاہر جس کا کوئی خاندان یا قبیلہ مشہور نہ ہو، جون غلام حبشی، لیکن آج ان کا ذکر ہے. آج بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مجتہدین مراجع ادب احترام سے کھڑے ہو کر سر جھکا کر ان کی زیارت پڑھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے ایمان میں. حضور نے فرمایا کہ جو ایمان واقعاً مومن ہوتا ہے اللہ اسے 3 باتیں عطا کرتا ہے: العز فی الدنیا والآخرہ، پہلا. دوسرا الفلج فی الدنیا والآخرہ، اسے کامیابی اور سرفرازی بھی عطا کرتا ہے دنیا اور آخرت میں، بالآخر اس کو کامیابی نصیب ہوتی ہے. اور تیسرا والمحابہ فی صدور الظالمین، یہ بڑا لطیف ہے. اس کے پاس ظاہری اسباب نہ بھی ہوں تب بھی ظالمین کے دل میں اللہ اس کے لیے ہیبت ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. آپ اگر ایمان پر ہے نا اور مد مقابل ظلم کرنے والا ہے تو چاہے آپ کے پاس ظاہری طور پر کوئی طاقت نہیں ہے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہیبت ان کے دل میں بٹھا دے گا. یہ آج بھی اس کی مثال موجود ہے اور 1400 سال سے چلی آ رہی ہے. ایک مل کے صلوات اور بے دے نام ہے در کرار امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. اگرچہ کہ یہ مصائب کا جملہ ہے لیکن اس میں دیکھیے کہ حدیث پہ کیسے منطبق ہوتا ہے. ابا عبداللہ حسین علیہ السلام جب شدید ترین زخمی حالت میں ہوں، حتیٰ یہ کہ فوجی وہ جو یزید لعین کے سپاہی آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اب حسین اس دنیا میں ہیں کہ نہیں ہے، روح پرواز کر گئی، وہ حالت بھی تب بھی کوئی جرأت نہیں کرتا کہ امام حسین کے قریب بڑھے. والمحابہ فی صدور الظالمین، یہ اللہ تعالیٰ نے ظالمین کے دلوں میں امام حسین السلام کی ہیبت دی. شدید ترین زخمی حالت میں بھی کوئی جرأت نہیں کرتا تھا کہ امام حسین السلام کے قریب جائے، دور سے مار رہے تھے. اور تو بس عزیزوں، آج کی گفتگو میں تمام کرتا ہوں. یہاں پر میں چند جملے کہتا ہوں، اس کے بعد مناجات امیر المومنین کے بعد آخر میں تھوڑے سے مصائب پڑھوں گا. کہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام اس وقت انہیں پتہ کیسے چلا ان ظالمین کو کہ اب حسین زندہ ہیں، شہید ہو گئے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اپنے گھوڑوں کا رخ بی بی زینب کے خیموں کی طرف کر لو. اتنے زخمی تھے امام حسین علیہ السلام، اس کے باوجود بھی بلند ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو معمولاً مجالس میں پڑھا جاتا ہے کہ یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابو سفیان کے شیعوں. یہ امام حسین علیہ السلام نے اس لفظ کو کہہ کر بتلایا کہ کون یہ کام کر رہا تھا. یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے، ولا تخافون المعاد، اور نہ تمہیں کوئی آخرت قیامت کا خوف ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، کم از کم دنیا میں تو آزاد مرد بن کے جیو، یہ نامردی تو نہ کرو کہ تنہا بیویوں کے خیموں پر حملہ کرتے ہو. اگر تمہارے پاس دین، یہ امام حسین السلام نے سمجھایا ہے کہ ایک بیسک ہیومن ڈگنیٹی تو ہر انسان میں ہوتی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اس سورہ اسراء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہیں کرامت عطا کی ہے. بنی آدم کا ہے، مسلمانوں نہیں کا، مومنوں نہیں کا. ہر آدم کی اولاد میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے کرامت عطا کی. ایک ہیومن ڈگنیٹی ہے، ایک انسان کی عزت ہے. بات واضح ہو رہی؟ امام نے کہا کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، تمہارے پاس اگر آخرت قیامت کا خوف نہیں ہے، فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، دنیا میں تو ایک باعزت انسان بن کے جیو. یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. یہ وہ کلام تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ پھر بھاگی بھی فوجیں واپس پلٹ لیں. لیکن کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں تبر، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، کسی کے ہاتھ میں تلوار. اور ابا عبداللہ حسین علیہ السلام 900 زخم تھے امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر پر. آپ سوچئے گا کہ ہمارے پورے جسم پر اگر ایک کٹ کہیں لگ جائے تو کتنی تکلیف انسان پورا محسوس کرتا ہے. وہ کسی اور کام کی طرف اس کا ذہن ہی نہیں لگ پاتا. ہاتھ چھوٹا سا زخمی ہو جائے، پیر پہ کہیں زخم لگ جائے، کبھی کسی کا ناخن اکھڑ جاتا ہے، ہوتا ہے نا، کبھی کسی کے دانت میں درد، ایک زخم ہوتا ہے پورے بدن پر، لیکن پورا بدن اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے.
اس کا کوئی حصہ بچا ہی نہ ہو، صحیح اور سالم۔ سر تپا تک امام حسین زخمی ہوں۔ جب کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا کہ مولا آپ کے بابا پر کتنے زخم تھے، تو امام نے کہا سوال کرنے والے تو نے ایک بار پھر سجاد کے کلیجے کو زخمی کر دیا۔ اور بلا تشبیہ امام علیہ السلام نے انگشت مبارک یوں اتاری اور فرمایا کہ جو عقیق کا پتھر دیکھ رہا ہے، اس کے برابر بھی کوئی حصہ میرے بابا کے جسم پر صحیح اور سالم نہیں بچا تھا۔ اتنا حصہ بھی کوئی صحیح اور سالم نہیں بچا تھا۔ ظالموں نے، میں آخر میں جملہ کہہ کے میں مناجات امیر المومنین شروع کرنے لگا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ پڑھیے گا اپنے گیجٹس موبائل میں نکال کے۔ ظالموں نے امام حسین کے لاشے کا وہ حال کر دیا کہ بیٹی باپ کے لاشے کو پہچان نہ سکے، بیٹی باپ کے لاشے کو نہ پہچان سکی اور فریاد کرتی رہی کہ بابا کہاں ہیں آپ بابا؟ تو بے سر کے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا، ہائے ہائے ہائے، ہے میری سکینہ تیرا بابا حسین وہاں ہے۔ میں نے ایک ایرانی عالم سے سنا ہے اور ایک اور بزرگ عالم، غالباً جو اس وقت میرے ذہن میں حضرت علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقام، اور میں ان پر اعتماد کرتے ہوئے کہ مصائب کی کتاب میں جملہ ہوگا تو میں پڑھ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جب بی بی سکینہ پہنچی تو سینہ اطہر پر جگہ نہیں بچی تھی کہ بی بی سو سکیں۔ کیا مظلومیت کا عالم ہے کہ بیٹی باپ کے پیروں پر سر رکھ کر سو گئی۔ بیٹی باپ کے پیروں پر سر، لیکن پھر شمر آیا اور اتنے تماچے مارے۔ بچی نے کہا میں صرف اس لیے بیٹھی ہوں کہ اگر کوئی کاروان گزر رہا ہو یہاں سے تو میں اس سے کہوں کہ میں حسین کی بیٹی ہوں، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن ہے، کوئی میرے بابا کے لاشے کو دفنا دے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہراء، اے فاطمہ کے فرزند سیدۃ النساء العالمین۔ آپ پر درود و سلام ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ قبلہ رخ ہو جائیں اور مولا علی علیہ السلام کی تعلیم کردہ ان مناجات کو پڑھیں شب جمعہ۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک الامان یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ترجمے پر توجہ کیجئے گا۔ واسألک الامان یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ واسألک الامان یوم یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ واسألک الامان یوم لا یجزی والد عن ولدہ۔ پروردگار اس دن سے پناہ چاہتا ہوں جس دن نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آ سکے گا، نہ اولاد اپنے ماں باپ کے کام آئے گی۔ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق۔ واسألک الامان یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ واسألك الامان یوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ واسألك الامان یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ۔ کتنا سخت دن ہوگا جب جس دن
अगर मौला का कलाम ना हो, ये कुरान की आयत है, तो कौन कैसे कह सकता है? जिस दिन इंसान अपनी माँ से भी फरार कर जाएगा कि कहीं वो कोई नेकी ना मांग ले, और माँ औलाद को छोड़ देगी। वअबी वसाहिबती वबनी लकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी वअस्अलुकल अमान यौम यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीहि वसाहिबती वअखीहि वफसीलतिhi التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى نزاعة للشمى مولاي या मौलाया, एक मर्तबा और मिलके कहे मौलाया मौलाया या मौलाया अंतल मौला व अनल अब्द वहल यरहमुल अब्दा इल्लल मौला मौलाया या मौलाया अंतल मालिक व अनल ममलूक वहल यरहमुल ममलूक इल्ला अल मालिक मौलाया या मौलाया अंतल अज़ीज़ व अना ज़लील। खुदा तो इज्जत वाला है, मैं जिल्लत वाला हूँ। वहल यरहमुल ज़लील इल्ला अल अज़ीज़, तो ज़लील पर सिवाय अजीज के और कौन रहम कर सकता है? मौलाया या मौलाया अंतल खालिक व अनल मखलूक वहल यरहमुल मखलूक इल्ला अल खालिक मौलाया या मौलाया अंतल अज़ीम व अनल हक़ीर वहल यरहमुल हक़ीर इल्ला अल अज़ीम मौलाया या मौलाया अंतल क़वी व अना ज़ईफ़ वहल यरहमुल ज़ईफ़ इल्ला अल क़वी मौलाया या मौलाया अंतल गनी व अना अल फ़क़ीर। सारे दुआओं के लिए, रिज़्क़ की वुसअत के लिए वहल यरहमुल फ़क़ीरा इल्लल गनी मौलाया या मौलाया अंतल मुअती व अना अस्साइल, मैं मांगने वाला हूँ, तू देने वाला है। वहल यरहमुस साइला इल्लल मुअती मौलाया या मौलाया अंतल हय्यु व अनल मय्यित वहल यरहमुल मय्यिता इल्लल हय्य मौलाया या मौलाया अंतल बाक़ी व अनल फ़ानी वहल यरहमुल फ़ानिया इल्लल बाक़ी मौलाया या मौलाया अंतद दाइम व अना ज़ाइल वहल यरहमुज़ ज़ाइल इल्ला दाइम मौलाया या मौलाया अंतर राज़िक़ व अनल मरज़ूक़ वहल यरहमुल मरज़ूक़ इल्ला राज़िक़ मौलाया या मौलाया अंतल जमाद व अनल बख़ील वहल यरहमुल बख़ील इल्लल जमाद मौलाया या मौलाया अंतल मुआफ़ी व अनल मुब्तला वहल यरहमुल मुब्तला इल्लल मुआफ़ी मौलाया या मौलाया
أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتحير وهل يرحم المتحير إلا الدليل. یہ جملہ مل کے پڑھیے گا. مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور. اے خدا تو معاف کرنے والا، میں گناہ کرنے والا ہوں، تو گناہ کرنے والے پر سوائے غفور و رحیم کے کون رحم کرے گا. مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب. مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب. مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر. مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعجل فرجہم. چند جملے عرض کرنا چاہوں گا، اس کے بعد ان کے لیے سال ثواب کریں گے. آپ اگر اس طرف ہماری طرف متوجہ ہو جائیں تو میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس شب جمعہ چاہتے تھے کہ کم از کم کوئی ایک اہل بیت علیہ السلام کی دعا ہم اجتماعی طور پر پڑھ لیں. اس کی روحانیت بھی ہے، معنویت ہے. حدیث میں آیا ہے، ابھی ہم نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگی ہر ایک نے اپنے اپنے دل میں. حدیث میں آیا ہے کہ جب ایک بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ ویسے ہی خوش ہوتا ہے، اتنا ہی خوش ہوتا ہے جیسے ایک ماں کی اگر اولاد کہیں گم ہو گئی ہو تو ماں اپنی گمشدہ اولاد کو پا کر جیسے خوش ہو جاتی ہے نا. حالانکہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، وہ ہم سے غنی ہے، بے نیاز ہے، لیکن جیسے ماں اپنے گمشدہ بچے کو پا کر خوش ہو جاتی ہے ویسا اللہ اپنے بندے کو جب وہ توبہ کر رہا ہوتا ہے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. اللہ یہ بندہ واپس آ گیا. اور کسی نے اسحاق ابن عمار ہیں، انہوں نے چھٹے امام سے کہا کہ مولا میں جب اپنے گناہوں پر توبہ کرنا چاہوں تو میں رو نہیں پاتا، تو میں کیا کروں؟ امام نے کہا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر تیری ماں کی وفات ہو گئی ہے تو انہیں یاد کر کے گریا کر، اللہ تیری ماں پر گریے کے صدقے میں تجھے معاف کر دے گا. جو اپنی عام مومنہ ماں پر روئے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، تو جو حسین کی ماں فاطمہ زہرا پر ہو جائے، جو اللہ اکبر علی اصغر کی ماں ام رباب پر ہو جائے، جو اون و محمد کی ماں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر ہو جائے. عزیزوں، مصائب پہلے بھی کچھ ہو گئے اور میں اسی تسلسل میں ایک جملہ کہہ دوں تاکہ اختتام پر بس ہم زیارت وارثہ پڑھیں گے. پھر ذرا تصور کیجئے گا امام حسین علیہ السلام اس شدید زخمی حالت میں، حدیث میں ہے کہ اتنے پیاسے تھے امام حسین کہ زمین و آسمان بین السماء والارض کا دخان، جیسے ایک سیاہ بادل کی طرح ہوتا ہے نا، ایک سیاہ دھوئیں کی طرح، ویسے امام حسین السلام کو نظر آ رہا تھا.
یعنی پیاس کی شدت کی وجہ سے. یہ امام کا کلام ہے. مجھے نہیں معلوم امام حسین علیہ السلام کتنے پیاسے تھے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ 35 سال بعد بھی جب بیمار امام کے سامنے پانی آتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. حضرت علی اکبر بھی پیاسے تھے، ابو الفضل عباس علیہ السلام بھی پیاسے تھے، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیاسے تھے. لیکن ایک موقع ایسا ہے جہاں امام حسین نے آپ کو یاد کیا ہے. آپ امام حسین پر رونے والے ہیں، آپ کو یاد کیا. جانتے کب؟ فرمایا کہ شیعتی مہما شرب تم ما عزبن فسکرونی. یہ جو میں ذکر کر رہا تھا نا کہ بی بی سکینہ لپٹی ہوئی تھیں امام حسین کے لاشے سے، تو اس وقت ایک روایت ہے کہ اس بیسر کے لاشے نے اپنی بیٹی سے کلام کیا اور کہا کہ جب جانا نا راہ کوفہ اور شام میں، تو اگر کوئی میرا چاہنے والا مل جائے تو اس سے کہنا کہ اے میرے شیعوں مہما شرب تم ما عزبن فسکرونی، اگر کبھی تمہیں میٹھا پانی میسر آ جائے یاد کرنا، فذکرونی تو مجھے یاد کرنا. امام حسین نے کہا وَلَيْتَكُمْ فِي يَوْمِ عَاشُورَا جَمِيعًا تَنظُرُونِی، اور اے میرے شیعوں تم مجھے بہت یاد آئے کہ کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے. کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، تو تم دیکھتے کہ میں کیسے 6 مہینے کے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. فابوا ان یرحمونی، کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا. 3 بھال کا تیر چلا، پیاسا بچہ حسین کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے اللہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ امام حسین کے صدقے میں معاف فرما، ہمارے رزق میں امام جواد علیہ السلام کے صدقے میں وسعت عطا فرما، ہمارے مریضوں کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. سفر پر جو مومنین ہیں امام رضا علیہ السلام کی ضمانت میں ان کے سفر کو بخور خیر و خوبی اور عافیت کے ساتھ اختتام تک پہنچا. اے پروردگار مولا علی علیہ السلام کی زیارت نجف اشرف میں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کربلا معلیٰ میں نصیب فرما. ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. ہمیں امام حسین علیہ السلام کے باپ سے جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. وارث خون حسین کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم